بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ تو شیخ امام موافق الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب لمعۃ الاعتقاد میں اسماء و صفات کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اسماء و صفات کے بارے میں بات کرتے کرتے اب یہاں امام اہل السنہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان کا اصل نام احمد بن محمد بن حنبل ہے، لیکن اپنے دادا کے نام سے مشہور ہو گئے احمد بن حنبل۔ ہاں، یہ چار بڑے اماموں سے ایک امام ہیں، اور یہ وہ امام ہیں جن کو بہت آزمائش میں مبتلا کیا گیا، بہت زیادہ پریشان کیا گیا، بہت زیادہ ستایا گیا، صرف ایک مسئلے کو لے کر کے، وہ خلق قرآن کا مسئلہ، کہ معتزلہ نامی ایک فرقہ نکلا تھا جو یہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو ان کے ہی رد میں امام رحمہ اللہ کہتے رہے، اور پوری زندگی صرف ان کے رد ہی میں اور ان کی بات مانے ہی نہیں، یہاں تک کہ بہت سارے علماء جو ہے، بہت سارے ائمہ اس وقت بھی تھے جو لوگ اس بات کو قبول کر لیے تھے جبراً، ان کو بہت ستایا گیا تو وہ لوگ پھر قبول کر لیے تھے یہ بات، یعنی دل سے نہیں لیکن منہ سے یہ کہتے رہے۔ لیکن یہ امام تھے جن کو بہت ستایا گیا، بہت پریشانی کیا، بہت مارا گیا، پھر بھی یہ اس موقف سے ہٹے نہیں، یہ اس بات سے نہیں ہٹے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی ذریعے اس توحید کو اور اس عقیدے کو آج تک زندہ رکھا۔ تو یہ امام، اس لیے ہم لوگ ان کو امام اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں جو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور ایک چیز کے بارے میں کہ وَإِنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْقِيَامَةِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْحَدِيثِ، کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا، یعنی مومن لوگ دیکھیں گے۔ تو ایسے حدیثوں کے بارے میں اور ایسے آیتوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں نؤمن بها ونصدق بها، کہ ہم لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا تصدیق کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ ان بدعتی کے خلاف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ ایمان نہیں لاتے جب تک وہ ہمارے عقل میں فٹ نہ آ جائے، جب تک وہ ہمارے عقل میں سمجھ نہ آ جائے تب تک ہم لوگ وہ نہیں کریں گے، ہم لوگ اس کو جھٹلائیں گے، اس کو تعویل کریں گے اور اس کا الگ الگ معنی بیان کریں گے۔ لا کیف ولا معنی، کہتے ہیں بغیر کیفیت کے کہ ہاں کیسے ہو سکتا ہے۔ حدیث میں اگر کچھ اللہ کی صفت بتائی گئی ہے، قرآن میں کچھ اللہ کی صفت بتائی گئی ہے، تو یہ نہیں پوچھتے کہ کیسے ہو سکتا، یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہوگا، اللہ کا پیر کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہنستا ہے، جیسے بھی جتنی بھی صفتیں ہیں
یہ نہیں پوچھتے لا کیفا کیسے ہوگا ایسے، والا معنی، اور نہیں اس کا تعویل بیان کرتے ہیں، معنی بیان کرتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی یہ ہے، اس کا اصل معنی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان شرح میں کہ اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے اسماء و صفات میں کیسے اور تعویل کرنا یہ ہم لوگ نہیں کرتے. جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش میں مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے؟ تو کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ. امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے استوا ہے تو یہی بات کہتے ہیں کہ الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ مستوی ہے، معلوم ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. اور کتنی سارے آیاتوں پر ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کتنی آیتوں میں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی یہ تو معلوم ہے، یہ تو قرآن حدیث میں ہے ثابت. والکیف مجہول، لیکن کیسے ہے یہ مجہول ہے، یہ بتایا نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے، والایمان بہ واجب، تو کیا ہے اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ استوا کیے ہیں، بتا دیے قرآن و سنت میں، تو اس پر ایمان لانا واجب ہو گیا. والسوال عنہ بدعۃ، اور اس پر سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، کس طرح سے ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے مستوی. ٹھیک ہے، یہ سوال کرنا، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. کیونکہ نہ ہی صحابہ نے سوال کیا، نہیں سلف صالحین، کوئی نے صحابہ کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا. ولا نرد شیئا منہا، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ ہم لوگ اس میں سے کسی چیز کو رد بھی نہیں کرتے، کہ جو ہم لوگ کو سمجھ میں آئے گا اس کو لے لیں گے، اور جس کو جو نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو رد کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. ولا نرد شیئا منہا، جو اسماء و صفات کے بارے میں قرآن میں آ گیا اس پر ہم لوگ ایمان لائیں گے، اس کو رد نہیں کریں گے. وَنَعْلَمُ أَنَّمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَقٌّ، کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو وہ حق ہوگا. اور حق کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں کہیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے وہ وحی الہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کے معاملے میں اپنے آپ سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے. وَلَا نَرُدُّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کو رد کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کریں گے کہ نہیں یہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث ہم لوگ کے عقل میں نہیں بیٹھی، اس وجہ سے اس کو رد کر دیں گے. نہیں، یہ تو جو لوگ گمراہ ہیں ان لوگوں کا قول ہے، یہ تو جو گمراہ ہے ان لوگوں کا عمل ہے کہ وہ لوگ جو ہے رد کر دیتے ہیں، جو ان کے دماغ میں دل میں آتی ہے، جو ان کو اچھا لگتا ہے لے لیتے ہیں، اور جو ان کو اچھا نہیں لگتا، جو ان کے دماغ میں نہیں آتا ہے اس کو رد کر دیتے ہیں. آدمی خود ہی سوچے کہ آدمی کا دماغ کتنا بڑا ہے اور کتنا کچھ آ جائے گا. آدمی کا دماغ محدود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم محدود نہیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ محدود نہیں ہے. تو آدمی اپنے محدود چیز میں اس غیر محدود کو لانا چاہتا ہے تو آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا. وَلَا نَصِفُ اللَّهَ بِأَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسُهُ، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے صفت کے بارے میں بتا دیا، جیسے بتا دیا اس سے زیادہ ہم لوگ اور نہیں بولیں گے. یعنی جو کہہ دیا اس کو مانیں گے، جتنا بولے ہیں اتنا کو مانیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ دیے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں
ملک ہے، ٹھیک ہے، تو ہاتھ ہے، سمجھ میں آتا ہے اس سے. تو ہاتھ جب ہے تو ہاتھ پر ہم لوگ اس صفت پہ یقین رکھیں گے. کیسا ہے یہ نہیں پتہ، تو وہی کہتے ہیں کہ کتنا ہے نہیں معلوم. کہتے ہیں بلا حد ولا غایہ، بغیر کوئی حد کے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حد ہے. حد انسان کا ہوتا ہے، حد مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ نہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، نہیں. اور اگر ایسا ہے تو کیوں ایسا ہے یہ بھی نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں، اللہ کے تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں. وہو السمیع البصیر، لیکن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ کی جو سماعت ہے، اللہ کی جو بصیرت ہے وہ الگ ہے. ایک آدمی، ٹھیک ہے، ایک بار میں کتنے آدمی کی آواز سن سکتا ہے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ 2، لیکن 10 آدمی بولے تو گلیا جائے گا، نہیں سمجھ پائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں اپنے سارے مخلوق کی بات سن لیتا ہے، ان کی باتوں کو سمجھ لیتا ہے، ان کے باتوں کو جان لیتا ہے کہ کیا ہے، کون تکلیف سے کہہ رہا، ٹھیک ہے، اور کون خوشی سے کہہ رہا، کون تکلیف میں ہے، کون مجبوری میں ہے، اور کون خوشی میں ہے، خوشحالی میں ہے. اللہ تعالیٰ سب سمجھ لیتا ہے. اور بصیر ایک آدمی ہے کہ جو کتنا دیکھ سکتا ہے. ایک آدمی سامنے دیکھ سکتا ہے، اوپر کی طرف جب تک سر نہیں اٹھائے نہیں دیکھ سکتا، اور پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ کی بصیرت ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک وقت میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک وقت میں اپنے پورے مخلوقات کو دیکھتا ہے. ایک آدمی کتنا کو دیکھے گا؟ ایک آدمی 10 کو دیکھے گا ایک بار میں، ابھی 100 کو، زیادہ سے زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کو دیکھتا ہے. وَنَقُولُ كَمَا قَالَ وَنَصِفُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسُهُ لَا نَعْتَدَى ذَلِكَ. کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وہی ہم لوگ کہیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ میں کہا ہے ان اللہ سمیع بصیرا، ٹھیک ہے، اننی معکم اسمع وارا، ٹھیک ہے، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں دیکھنے والا ہوں اور سننے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سماعت جیسا ہے وہ الگ سماعت ہے، ہم لوگ کے جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا سننے کا یہ الگ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کا یہ الگ ہی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، کہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو وتقلبک فی الساجدین، جب سجدے میں آپ گرتے ہیں، جب آپ سجدے میں آتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے، جب آپ رکوع میں تب بھی دیکھتا ہے، جب آپ دوسرا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تب بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے سارے مخلوق کو دیکھتا ہے. لیکن کیسے دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیسے صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم لوگ صرف وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کہہ دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. وَنَصِفُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسُهُ، اتنا ہی ہم لوگ صفت بیان کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ اپنے لیے صفت بیان کریں گے. وَلَا يَبْلُغُهُ وَصْفَ الْوَاصِفِينَ، کہتے ہیں کہ اور اس پر ہم لوگ مبالغہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سوچ کے حساب سے کم نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس پر مبالغہ کریں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم کو وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا علم سب چیز میں محیط ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں نہیں ہو، تو اس پر مبالغہ نہیں کرنا. علم اللہ تعالیٰ کا جو ہے گھٹا یا بڑھتا نہیں ہے، علم اس کا گھٹا ہے، ٹھیک ہے، جو بھول سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھول جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم نہیں گھٹتا ہے، نہیں بڑھتا. بڑھتا ہے مطلب کم ہوگا، پہلے کم تھا اس لیے بڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں. ایک آدمی ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے جس کا علم نہیں رہتا،
جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے شروعات سے ہی ویسا ہے، اس کا علم نہیں کمتا ہے نہیں بڑھتا ہے، کیونکہ اگر کم ہوتا ٹھیک ہے مطلب بڑھے گا، اور بڑھے گا مطلب کم تھا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے۔ نؤمن بالقرآن کلہ محکمہ و متشابہ، کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن میں جتنی چیزیں ہیں، قرآن میں جو ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ محکم آیات ہو اور متشابہ آیات ہو، یعنی جس میں شک و شبہ ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے راسخین فی العلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ جو راسخین فی العلم یعنی علم میں پختہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ علم ان کے پاس ہوتا ہے، علم میں مہارت ہے ان کو، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ان کو کوئی شک و شبہ والی آیت ملتی ہے کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ہم لوگ اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ ولا نزیل عنہ صفۃ من صفاتہ لشناعت شنیہ، کہتے ہیں نہ ہی ہم لوگ کسی صفت کو کم کریں گے، کسی صفت کو ہم لوگ کم کریں گے یعنی نیچے کریں گے۔ ولا نعتدی القرآن والحدیث، کہتے ہیں کہ اور نہ ہی ہم لوگ قرآن اور حدیث سے آگے بڑھیں گے، ہم لوگ قرآن میں جو ہے یعنی اسماء و صفات کے تعلق سے اس پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس سے کم جائیں گے اور نہ ہی زیادہ۔ ولا نعلم کیف کنہ کونہ ذالک الا بتصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تثبیت القرآن، اور ہم لوگ کچھ نہیں جانتے سوائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جو ہے، یعنی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ کیفیت نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک آدمی سوچے اپنے خالق کو کیسے پہچانے گا وہ، جب تک کہ قرآن میں نہیں کہا جائے اور حدیث میں نہیں کہا جائے۔ یہاں تک امام اس کا قول تھا۔ اس کے بعد امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، تو امام الشافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ کی طرف سے آیا، یعنی جو قرآن میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس سے مراد لیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا بول دیے ہیں اتنا پر ہم ایمان لائے ہیں۔ وآمنت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس چیز پر بھی ایمان لاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو چیز آیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس پر غلو کرتے ہیں، نہ ہی اس کو ہٹاتے ہیں، نہ ہی اس کو یعنی کیفیت بیان کرتے ہیں، جیسے آیا ٹھیک ہے ویسے ہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا عَلَى درج السلف منہج السلف، کہ یہ جو ہے یعنی جو اس پر ایمان ویسے ہی ہم لوگ لاتے ہیں جیسے کہ سلف صالحین اور ائمہ جتنے بھی آئے، وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ رضی اللہ عنہم، جتنے بھی ائمہ آئے، جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں، جیسے وہ لوگ سمجھے ہیں ویسے ہی ہم لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں، نہ ہی ہم لوگ کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہی ہم لوگ اس پہ غلو کرتے ہیں، نہ ہی اس کو نیچے کرتے ہیں۔ کلہم متفقون علی الاقرار والامرار، کہتے ہیں کہ ہر وہ لوگ یعنی سلف صالحین لوگ اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جو قرآن اور سنت میں آیا ہے اس پر اقرار ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو مانیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے، اور اسی پر حکم دیا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی اگر جو قرآن اور سنت میں جو آیا ہے صفت اس پر
ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہے، اسی کے اس میں فیصلہ نہیں کرتا، اسی پر یہ نہیں ٹکا رہتا، تو سلف صالحین کے منہج سے بھٹکا ہوا۔ وَالْإِثْبَاتِ لِمَا ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم۔ کہتے ہیں کہ اور اس چیز میں ہم لوگ ایمان لاتے ہیں جو چیز قرآن اور سنت میں ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس پر اقرار بھی کرنا، ٹھیک ہے، اور اس چیز پر ایمان لانا جو قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، من غیر تعرض لتأویلہ، بغیر تعرض کی، یعنی بغیر اس کے خلاف جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، لتأویلہ، نہ کہ تعویل کر کے، یعنی اپنے عقل لگا کر کے، یعنی ایسا ہے تو اپنی آدمی عقل لگائے کہ نہیں یہ تو میرا عقل میں نہیں آ رہا، یا پھر یہ والا جو چیز ہے یہ ایسا ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کو حکم دیا گیا، کہتے ہیں ہم لوگ کو حکم دیا گیا کیا کہ ہم جو اللہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ دیے ہیں اس پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے آیا ہے، اور جو صحابہ کا جو یہ تھا رضی اللہ عنہم، ان کے طریقہ پر ہم لوگ دین کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ سابقون الاولون ہیں مہاجر میں سے، یعنی جو پہلے ایمان لائے، ٹھیک ہے، والانصار، اور جو انصاری صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو آدمی ان لوگوں کی اتباع کرے، کن لوگوں کی؟ صحابہ، مہاجر صحابہ اور انصاری صحابہ، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی اتباع کرے اچھے سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، ٹھیک ہے۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بتایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت کو پکڑ لو، ٹھیک ہے، میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے راستے کو پکڑ لو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ صحابہ لوگ کی بات کو پکڑنا ہے، ان کا سمجھ کو لے کر کے چلنا ہے۔ وَحُذِرْنَا الْمُحْدَثَاتِ کیا ہے وَأَخْبَرْنَا أَنَّهَا ضَلَالَةٌ، کہ ہم لوگوں کو ڈرایا گیا بدعت سے، اور کہا گیا، یہ خبر دی گئی کہ وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ٹھیک ہے، سب سے اچھی حدیث، سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، کتاب اللہ جو ہے کتاب اللہ میں آ گئے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی ہدایت، سب سے اچھا طریقہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے شر چیز، سب سے خراب چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، محدثاتها، ان دونوں میں، ٹھیک ہے، نئی چیز ایجاد کرنا، ٹھیک ہے، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہہ دیے کہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو ہَكَذَا حَذَرَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ڈرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ڈرا، دین میں نئی چیز یعنی وہ چیز بھی اس میں آئے گی جو عقیدے سے بھی جڑی ہو اور جو اعمال سے بھی جڑی ہو۔ تو جو آدمی اعمال میں بدعت کرتا ہے وہ بھی بدعتی ہے، اور جو عقیدے میں بدعت کرتا ہے وہ بھی بدعتی ہے۔ اس کے بعد شیخ وہی یہ لاتے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو پکڑے رہو اور میرے جو خلفاء راشدین جو مہدی ہے
उन लोगों की सुन्नत को पकड़े रहो। अद्दू अलैहा बिन नवाजिस, कहते हैं कि उनको अपने दांतों के जबड़े से पकड़ लो अच्छे से, ठीक है। व इय्याकुम वल मुहदसातिल उमूर, और तुम लोग बिदत से बच कर रहना, दीन में नए नए काम से बच के रहना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, क्योंकि हर नई चीज़ दीन में बिदत है, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। उसके बाद एक कौल नकल करते हैं इमाम रहिमहुल्लाह कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इत्तबिउ वला तब्तदिउ फ़क़द कुफ़ीतुम, कि तुम लोग अल्लाह के जो कुरान में आ गया है उसकी इत्तिबा करो, जो हदीस में आ गया उसकी इत्तिबा करो, ठीक है, और सहाबा जैसे समझो उसी। तो इत्तिबा करो, वला तब्तदिउ, बिदत इख्तियार नहीं करो, बिदत मत इख्तियार करो, कोई नई दीन में कोई नई चीज़ ईजाद नहीं करो। फ़क़द कुफ़ीतुम, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो यही हम लोग ये करते हैं। उसके बाद और भी कौल नकल करते हैं अइम्मा का, बहुत लंबा हो गया, यही हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।